اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، ایک بہت عظیم عمل آپ کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ سکرین پہ اس کا نقش بھی چلا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آپ بآسانی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے مقلین کا عمل ہے۔ بلا ان کی حاضری کا طریقہ آج میں بتاؤں گی۔ نقش روزانہ 11 مرتبہ 11 دن تک آپ لکھیں گے۔ 11 بار نقش لکھنا ہے 11 دن تک۔ بعد میں آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں، ندی میں یا نہر میں جو چلتی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ بہا دیں۔ اس کو بہانے کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ مچھلیاں کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عزائمت آپ نے 1100 مرتبہ 11 دن تک پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ درود شریف کی تسبیح بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عزائمت پڑھنے کے سے پہلے اور بعد، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کی عزائمت جو ان سی سکرین پہ چلا دی گئی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ مدد کن، یا اللہ مدد کن، یا اللہ جل جلالہ، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، بحق مالک یوم الدین، یا اللہ مدد کن، یا اللہ مدد کن۔ یہ عزائمت ہے، یہ آپ اس کو غور سے اتار لیجئے گا، اس کی قدر جانیے گا۔ سورہ فاتحہ کا یہ عمل خاص ہے۔ جب بھی آپ کو مقلین کی ضرورت پیش آئے تو اب مغرب سے کچھ دیر پہلے یا پھر عشاء کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہو، سیاہ خانے میں خوشبو اور حاضراتی سیاہی لگا کر جو نقش سکرین پہ چل رہا ہے وہ نقش آپ نے حاصل کرنا ہے، لکھنا ہے بالکل۔ اور اس عزائمت جو آپ نے جس کی زکوٰۃ ادا کی ہے 11 مرتبہ پڑھ کر، 101 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، سیاہ خانے میں نظریں قائم کر کے اپنا مقصد بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر دیکھتے رہیں غور سے، اور پڑھائی بھی دل میں کرتے رہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جو ہے عمل میں جو مقلین ہیں وہ حاضر ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، اور تمام احوال آپ کو سیاہ خانے میں نظر آئے گا۔ یہ بہت پیارا عمل ہے، اس کی قدر جانیے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے طریقے کو اختیار کرنے میں کچھ وقت آپ کو ضرور لگے گا، لیکن پھر دیکھیں پوری زندگی کام دے گا۔ ایک وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ اللہ پاک کے لوگوں کی مدد کریں گے، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے، جن کے سروں پر والدین کا یا کسی والد کا سایہ نہیں ہے، ان کی بھی مدد کریں گے۔ کوئی آپ کے پاس سوالی آئے اس کو کبھی نہ ٹکرائیں گے، کبھی آپ سے کوئی مانگنے والا آئے کبھی اس کو دھتکاریں گے نہیں، یہ سب چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ روحانیت تو کیا، پوری جماعتیں آپ کے پاس تصویر ہوا کریں گی، جب آپ اس جگہ پر آ گئے ہیں یا اس مقصد میں داخل ہو گئے ہیں۔ آج کل کے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، بھائی لوگ ہیں، اتنے فاسٹ یا اتنے تیز کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کوئی بھی ایسی بات ان کو سمجھا دو، لیکن شیطان کے غلبے اتنے سخت ہوتے چلے گئے ہیں کہ کسی نے نہیں کیا، یا یہ ہم نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے۔ غلبے اتنے سخت ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اس چیز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا جو رد و بدل عطا فرمایا ہے، شیطان کو مارنے والے الفاظ اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کی، تو یہ ایک بہت خاص عمل ہے، اس کو ضرور کرتے رہا کریں تاکہ شیطان آپ کے پاس نہ آئے۔ اعوذ باللہ پڑھتے رہا کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں گا، لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ سے جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے، تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہو یا جادو کے جو ہے اثرات ہوں، آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو، کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو، کاروباری بندش، یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہسبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہے ہم سے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامک طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ساتھ میں کچھ نقش وغیرہ آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی۔ جیسا کہ جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے، قرض کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتہ دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے، یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے، بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے، بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے، بیماری ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، گھر میں رزق کی تنگی ہو، کاروبار چلتا نہ ہو، چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو، کاروباری بندش ہو، کوئی طلاق کا مسئلہ ہو، بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو، میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں۔ استخارہ آپ کو کروانا چاہیے۔ اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نزدیک کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تعلق جب ہمارے پاس ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں۔ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے، شادیوں کا مسئلہ ہے، رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے، شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے، جادو ہے، جادو کی پہچان نہیں ہو رہی، جادو کس قسم کا ہے، کسی نے بری نظر لگا دی ہے، نظر بد لگی ہے، بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں پڑھتے نہیں، بچے نافرمان ہوتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندش ہو جاتی ہے، تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے اگر آپ کے گھر میں غربت آ گئی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے، دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے، اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کالے جادو کی فوری جو ہے نقش قرآن پاک کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے، اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا، اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جس سے جیسے کوئی جادو ہو گیا، کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، بچیوں کے رشتوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، سٹاپ کر دیا جاتا ہے، اولاد کا نہ ہونا جس پہ سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، شوہر کا، بیوی کا، بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کے، بیماریوں کے، بخار کے، تکلیف کے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں۔ تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مصیبتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے، خاص کر میری وہ بہنیں، ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پہنچائی ہے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں، گھروں میں تکلیف میں ہیں، تو پلیز ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں۔ طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اکثر دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو، انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل توڑ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو، ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی، یا آپ کی آفس
آفس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی اپروچ نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں. جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراً ختم ہو جائے گا. اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے، اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے. آپ پلیز رابطہ کریں. اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے. کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے. اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہمارے مقدر لکھ دیے گئے ہیں، ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئی ہے، تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے، تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو، تیرے نصیب بدلنے ہو، تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے. تو استخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے استخارہ کرنا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے. دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے استخارہ وغیرہ کروانا چاہیے. تو یہ میری چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی. اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو ضرور رابطہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور جو بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور بالکل رائٹ ہو، بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو، تاکہ ہمیں جب ہم استخارہ وغیرہ کریں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.